رمضان المبارک میں تہجد کی نماز کیسے پڑھے، اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے اور کس وقت پڑھنا چاہیے، مکمل تفصیل اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا پرنور مہینہ کائنات عالم پر اپنے نور کی کرنیں بکھیر رہا ہے۔ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر عطا کر دیا جاتا ہے، اور پھر فرض کا اجر جو ہے 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ بابرکت مہینہ ہے، تو اس ماہ مبارک میں ہمیں تہجد کی نماز تو بالکل بھی مس نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی تہجد کی نماز کی اپنی ہی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے، اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالی شانو بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو، دوسرے اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنائے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کے وقت تہجد کی ہے۔ کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ اس کو سارا سال پڑھتے رہے، مگر جن لوگوں کی عادت نہیں ہے، جو لوگ پورا سال نہیں پڑھ پاتے، تو ان لوگوں کے لیے رمضان المبارک جو ہے الحمدللہ ایک سنہری موقع ہے۔ وہ لوگ بھی اس ماہ مبارک میں آسانی سے تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اس لیے ان مبارک گھڑیوں میں اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نوافل جو ہے وہ تہجد کی نوافل ہے۔ کیا فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جس نماز کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہے تو وہ یوں ہی تہجد کی نماز ہے، اور پھر اللہ کریم کو بھی یہ نماز انتہائی زیادہ پسند ہے۔ اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک تو ویسے بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو اس لیے اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ رمضان میں بالکل آسان سا بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً ہر بندہ روزے کے لیے سحری کے ٹائم تو اٹھتا ہی ہے، اس لیے جب آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو کم از کم 10 منٹ نکال کر تہجد کی نماز پڑھ کر اس سعادت سے بہرمند ہو جائے۔ اب یہ سمجھیے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیسے کرنی ہے۔ ویسے نارملی اگر اس کے ٹائم کے بارے میں بات کی جائے، اس حوالے سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید تہجد کی نماز جو ہے اس کا وقت صرف صبح کے ٹائم ہی ہوتا ہے، یعنی جو اذان فجر سے پہلے سحری کا ٹائم ہوتا ہے یوں ہی وقت ہے نماز تہجد کے ادا کرنے کا، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس مسئلے کو بھی دھیان سے سمجھ لیجئے۔ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ ہے جب آپ عشاء کی نماز ادا کر چکے ہیں، اسی وقت سے ہی آپ کی تہجد کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ اب جب آپ سو کر اٹھیں گے، یعنی نماز عشاء کے پڑھ لینے کے بعد آپ سو گئے، 5 منٹ کے لیے سوئے، 10 منٹ کے لیے آپ کے آنکھ لگی، آدھے گھنٹے تک نیند کی، جب بھی رات کے کسی بھی وقت میں آپ کے آنکھ کھلی تو وہی وقت آپ کی تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ آپ اس ٹائم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر سے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے،
پھر رات کے کسی بھی وقت نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں، مگر افضل ترین تہجد کا جو وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت انسان گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے، اور پھر اس وقت میں نرم بستر کا چھوڑنا انتہائی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو جو چیز انسانی نفس پر تکلیف دہ گزرتی ہے، جو چیز انسانی نفس کو مشکل میں ڈالتی ہے، اس کا ثواب بھی اللہ کریم زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب چونکہ اس وقت میں انسانی نفس کو کچل کر نرم بستر کو چھوڑ کر تہجد کی ادائیگی کے لیے اللہ کریم کے حضور سربہ سجود ہوتا ہے، تو اللہ کریم کو اپنے بندے کی یہ ادا انتہائی زیادہ پسند ہے۔ تو لہٰذا سامعین مکرم، نماز تہجد کا افضل وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس نماز کی رکعتیں کتنی ادا کرے، اس حوالے سے یاد رکھ لیجئے، اس کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھے، اور پھر زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو کم از کم 4 تو ضرور ادا کیجئے۔ اگر انتہائی زیادہ قلیل وقت ہے، کم وقت ہے، یعنی کہ 2 رکعت پڑھنے کا آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ پھر 2 رکعت لازمی ادا کیجئے۔ یاد رکھیے، یہ بہت بڑی برکتوں والی نماز ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد میں کوئی خاص صورتیں یا وظیفے پڑھے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جس طرح بقیہ نوافل پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی تہجد کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ تہجد کے نوافل کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ یعنی کہ اللہ اکبر کہنی ہے، ہاتھ باندھ لینے ہیں، اس کے بعد ثنا پڑھے، مکمل پڑھے، پھر اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے، سورۃ کوثر ہے، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الکافرون ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ آپ تلاوت کرے، پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت مکمل کر لے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو تو آپ دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، اس کے بعد پھر جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ اس کے ساتھ ملے، پھر رکوع و سجود کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائے، آخر میں اتحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لے، تو یہ آپ نے 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، 6، 8، 10 یا 12 جتنا مرضی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آخر میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کی نیت کیسے کریں گے، تو یاد رکھیے نیت جو ہے وہ آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا یہ مستحب ہے، یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ نے زبان سے نیت کے الفاظ نہیں پڑھے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں نماز تہجد پڑھنے لگا ہوں تو بس یوں ہی نیت ہی کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا ہی چاہتے ہیں تو الفاظ بھی سن لیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر، یہ الفاظ ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ نیت جو ہے وہ اصل میں آپ کے دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اور سورۃ اخلاص آپ 1 رکعت میں 4 مرتبہ 8 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح۔ تو سامعین مکرم، یہ تھا طریقہ تہجد کی نماز کے پڑھنے کا۔ آپ اس نماز کو پڑھنے کی عادت بنائیے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ اپنے کسی مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں او قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر پا رہے تو آپ تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگیے، انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ دعا اللہ کے فضل و کرم سے ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ وقت جو ہے
قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نماز تہجد پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور زیادہ سے زیادہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک مسلمان کی تمام قسم کی ظاہری باطنی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔